جب ساری امیدیں ختم ہو چکی تھیں، میں ہر طرف سے ہمت ہار چکی تھی، تب میں نے 11,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کی منت مانی۔ لیکن اس کے بعد مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ صرف 21 دن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ لکھ دیں گے۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے نور SM۔ آج میں بے حد خوبصورت اور ایمان کو تازہ کر دینے والا ایک سسٹر کا درود ابراہیم کا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں کہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ درود پاک کے پڑھنے سے ناممکن کو ممکن کر دیتے ہیں۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ اپنی زندگی میں پریشان تھی اپنی شادی کو لے کر۔ میری عمر بڑھتی جا رہی تھی، رشتے آتے تھے، لیکن ہر بار بات بن کر بگڑ جاتی تھی۔ کبھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا، کبھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا، کبھی گھر والوں کی طرف سے مسئلہ بن جاتا تھا تو کبھی دوسری لوگوں کی طرف سے۔ ہر بار میری امید بنتی تھی اور ٹوٹ جاتی تھی۔ اس چیز نے میرے اندر بہت زیادہ ڈر اور خوف پیدا کر دیا تھا۔ اور خاص کر کے آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ جب میری عمر تھی شادی کی 18 کے بعد سے، تو میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ مجھے نکاح نہیں کرنا، مجھے نکاح نہیں کرنا، بنا کسی ریزن کے۔ اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کی وجہ سے آپ کہہ لیجئے، یا میں بہت زیادہ اپنی لائف میں انٹرسٹڈ تھی، دنیا کے پیچھے بھاگتی تھی، اس چیز کی وجہ سے بس میں ہمیشہ یہ کہتی تھی۔ اور شاید یہی بات تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو میری یہ بات بری لگ گئی۔ 26 کی ایج میں جب میں آئی اور میرے آس پاس سب کے نکاح ہونے لگے، ساری لڑکیوں کی شادی ہونے لگی، میرے کزنس کی، میری فیملی میں، میری فرینڈس میں، تب مجھے ریئلائز ہونے لگا کہ میں نے اپنی پیر پر خود کلہاڑی مار لی اور میں نے کیا غلطی کی ہے۔ اور اس ٹائم مجھے احساس ہوا کہ شاید اللہ پاک کو میری یہی بات بہت زیادہ بری لگ گئی۔ وہاں سے میرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ہونے کا سفر شروع ہوا۔ وہاں سے میں نے بہت زیادہ استغفار کی، درود پاک پڑھا۔ پہلے میں جو درود پاک پڑھتی تھی وہ تھا درود رحمت صلی اللہ علی محمد۔ اس کی میں نے بے انتہا کثرت کی، دن رات پڑھا۔ اور ساتھ میں یوٹیوبس پر ویڈیو دیکھتی تھی تو میں نے استغفار کو بھی اپنی روٹین میں شامل کرا۔ میں 1200 مرتبہ استغفار پڑھتی تھی ظہر کی نماز کے بعد۔ میری لائف میں چینجز آ رہے تھے، میریکلز ہو رہے تھے، لیکن ابھی جو سب سے بڑا مسئلہ تھا میرے نکاح کا، وہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ اور سب سے زیادہ اس سب کے بیچ میں جو چیز تکلیف دیتی تھی وہ تھی لوگوں کی باتیں۔ جہاں پر بھی جاتی تھی تو سب سے پہلے یہی سوال ہوتا تھا کہ شادی کب ہوگی، رشتہ کب لگے گا، لگا یا نہیں لگا۔ بہت زیادہ تکلیف دیتی تھی مجھے لوگوں کی باتیں۔ اور اس ٹائم پر میری ایج 33 ہو چکی تھی۔ ایک دن میرے گھر پر گیسٹ آئے، میری امی کی فرینڈ، اور انہوں نے مجھے دیکھ کر بہت ساری باتیں بنائیں کہ اتنی عمر ہوتی جا رہی ہے، ابھی تک رشتہ نہیں ہوا۔ یوں ہی تو کہتے ہیں کہ لڑکیوں کا نکاح صحیح وقت پر کر دو، لیکن اس وقت تو تمہاری بیٹی کو شادی کرنی نہیں تھی۔ اور دیکھو بڑھتی عمر کی لڑکیوں کو کون پوچھتا ہے، آج کل تو ہر کسی کو خوبصورت اور اچھی اور کم عمر لڑکی چاہیے۔ یہ ساری باتوں نے مجھے اتنا زیادہ تکلیف دی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اس دن میں اپنی زندگی میں رات بھر بہت زیادہ روئی، بہت زیادہ تڑپی، اور بہت زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں کی۔ اتنا زیادہ روئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ ایک رات سے جو میں نے رونا شروع کیا تھا تو میں فجر تک روتی ہی رہی۔ پھر اچانک سے فجر کی اذان ہوئی اور مجھے احساس ہوا کہ مجھے فجر کی نماز پابندی سے پڑھنی چاہیے۔ اور جب میری فجر کی نماز پابندی سے پڑھنے لگی تو اس کے بعد میں نے تہجد بھی پابندی سے پڑھنا شروع کر دی۔ تبھی اچانک سے ایک دن میرے سامنے یوٹیوب پر ویڈیو آتی ہے درود ابراہیم کی منت شرطیہ دعا قبول، جو کہ مسلم بلیف چینل کی تھی۔ اور پھر میں نے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیا۔ شروع مجھے مشکل لگتا تھا، پڑھتی تھی اور چھوڑ دیتی تھی۔ پھر میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگلی یہ ڈیسائیڈ کیا، نہیں مجھے پڑھنا ہی ہے، اور اللہ پاک نے جب سب کی دعائیں قبول کی ہیں تو انشاءاللہ میری دعا بھی قبول ہوگی۔ تو کہتی ہے میں نے منت مانی 21 دن کے اندر 11,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کی۔ میں روزانہ تھوڑا تھوڑا درود ابراہیم پڑھتی تھی اور اس کو ہدیہ کرتی تھی، اور ساتھ میں کوشش کرتی تھی کہ تمام نمازوں کی پابندی کروں اور تہجد پڑھوں۔ بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا میرے لیے اپنی روٹین کو سیٹ کرنا، لیکن میں ٹائم نکال کر پڑھتی تھی۔ جو میرا درود شریف رہ جاتا تھا وہ میں رات میں پڑھ کر ہدیہ کر دیتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے بہت زیادہ نیند آتی تھی، لیکن میں خود کو وضو کر کے فیس واش کر کے جگاتی تھی کہ نہیں مجھے پڑھنا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ کبھی گھر کے کام کرتے ہوئے میں استغفار پڑھتی، کبھی سونے سے پہلے میں استغفار پڑھتی، کبھی میں سفر میں ہوتی تو استغفار پڑھتی۔ کیونکہ میں درود ابراہیم زیادہ پڑھ رہی تھی تو استغفار کو بھی میں نے نہیں چھوڑا۔ دونوں کی روٹین کو کنٹینیو رکھنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری آواز ضرور سنیں گے۔ دن گزرتے گئے اور پھر کیا کچھ ایسا ہوا کہ جس نے میری
زندگی بدل دی اور مجھے امید بھی نہیں تھی۔ کہتی ہیں کہ 21 دن پورا ہونے سے پہلے الحمدللہ ایک بہت بہترین جگہ سے میرا رشتہ آیا۔ شروع میں تو میں ڈر گئی کیونکہ لڑکا بہت زیادہ دیندار تھا، کم عمر بھی تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، اچھے اخلاق والے لوگ تھے، اور میں نے سوچا کہ یار ایسے تو میرے بہت سارے رشتے آئے ہیں، اب پتہ نہیں بات بنے گی یا نہیں بنے گی۔ میرے دل میں بہت سارے سوال تھے اور میری امی کے دل میں بھی۔ وہ لوگ آئے اور مجھے دیکھ کر چلے گئے۔ مجھے دیکھ کر جانے کے 5 ڈیز بعد ان کا کال آیا اور انہوں نے کہا کہ ان کو میں پسند آ گئی ہوں اور وہ انگیجمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے گھر والے بہت زیادہ شاکڈ ہو گئے اور میں بھی بہت زیادہ شاکڈ ہو گئی کہ ہاؤز اٹس پاسبل کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے دعاؤں کو سنتے ہیں۔ یقین جانیے ہم نے اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا، اور یہاں پر میری درود ابراہیم کی منت پوری ہو گئی تھی تو میں نے درود ابراہیم پڑھنا نہیں چھوڑا۔ میں نے صلاۃ الشکر کے نوافل پڑھے اور درود ابراہیم کو اب میں نے کبھی 100 ٹائم، کبھی 200 ٹائم اور کبھی 313 پڑھنا شروع کر دیا۔ 15 ڈیز کے اندر الحمدللہ بہت زیادہ خوبصورتی کے ساتھ میری انگیجمنٹ ہوئی، اور بہت زیادہ اچھی، جیسا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی ایج میں جا کر میری اتنے اچھے لوگوں میں انگیجمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے الحمدللہ میرا اس سال نکاح طے ہو گیا ہے۔ 7 سپتمبر کو میری شادی ہے۔ تو نور سسٹر میں کہنا چاہوں گی کہ پلیز میرے نکاح کے لیے اور میری آنے والی زندگی کے لیے آپ نے بہت ساری دعائیں کرنی ہے، اور اپنے سبسکرائبر سے بھی کہنی ہے کہ وہ بھی میرے لیے بہت ساری دعائیں کریں کہ اللہ پاک مجھے آنے والی زندگی میں بہت سکون دے، خوشیاں دے، اور نیک اولاد کی نعمت سے بھی نوازیں۔ آمین ثم آمین۔ اور نور سسٹر میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بہترین وقت کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں انتظار کروا رہے ہوتے ہیں۔ جب تک میرے لیے سب سے بہترین فیصلہ نہیں آ گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے صبر کروایا اور مجھے انتظار میں رکھا، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرا دل بدل دیا، مجھے بدل دیا، آج جو میں ہوں اور اس سے پہلے جو میں تھی اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ آج میں اپنی زندگی کے الحمدللہ اس مقام پہ ہوں جہاں پر میں نماز کی پابندی کرتی ہوں، گناہوں سے بچتی ہوں، درود پاک اور استغفار پڑھتی ہوں۔ پاسٹ کی لائف میری ایسے نہیں تھی۔ اللہ مجھے معاف کرے جو میں نے ماضی میں اپنے گناہ کیے ہیں، اور آنے والے زندگی پر مجھے ایمان پر قائم رکھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ تو میں آپ لوگ سے کہوں گی کہ ہر کسی کی پرابلم الگ ہوتی ہے، لیکن درود ابراہیم جو ہے وہ دعاؤں کو ضرور قبول کرواتا ہے۔ درود ابراہیم کے بنا تو دعائیں قبول نہیں ہے، اور گناہ گار سے گنہ گار بندے کا بھی درود پاک ضرور قبول ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنے ویڈیوز میں کہ درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے، اور یاد رکھیے کہ درود ابراہیم صرف حاجت پوری کرانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ آپ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کی عظیم عبادت ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے بہترین فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو آپ لوگ نے بھی جو ہے یہ عمل اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت اسٹرانگ اور پاورفل ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو ایک بار بتا دیتی ہوں۔ آپ جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں اپنی روٹین کے حساب سے، 700 مرتبہ، 1100 مرتبہ، 11,000 مرتبہ، یا پھر 2100 مرتبہ، جتنا پڑھ سکتے ہیں اس کے حساب سے آپ نے ڈیز اور نیت کر دینی ہے کہ میں اتنے دن میں جو ہے وہ درود ابراہیم مکمل کروں گی، اور اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ دینی ہے۔ یہ میرا مسئلہ ہے، اللہ پاک اس کو حل فرما دیجیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آپ نے اپنی خیر اور اپنی بہتری ضرور مانگنی ہے، کیونکہ کبھی کبھی ہم ضد میں آ کر بہت زیادہ غلط دعائیں جو ہے وہ قبول کروا لیتے ہیں اللہ سے، اور پھر وہ ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنی خیر اور اپنی بہتری سب سے پہلے مانگنی ہے، اور اس کے ذریعے آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ سما انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اور اس ویڈیو کے بعد اپنا کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ جب آپ کی دعا قبول ہو جائے تو میرے ساتھ میریکل لازمی شیئر کیجیے گا۔ میں بھی آپ لوگ کے لیے بہت ساری دعا کروں گی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔